بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک اسپیشل ٹیم جسے نون لیگ کہا جاتا ہے وہ آئی۔ اس نے جو اپنی رنگ رلیاں منائیاں، جو انہوں نے کارنامے سر انجام دینے کی کوشش کی ہے، عوام اپنے مسائل، گمبھیر مسائل کی صورتحال سے دو چار ہے اور نگران حکومت سے احتجاج کر رہی ہے، منکیر ہڑتالیں جاری ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے، بلوں میں اضافہ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوا، اس کا ایک ہی جملہ جو ہے عوام کے لیے جان لیوا ثابت لے کے جا رہا ہے سارا۔ انہوں نے چھلانگ لگائی، ان کی چھلانگ لگانے سے عوام کی تو تباہی ہوگی۔ تو ان کو چاہیے کہ نگران حکومت بھی جو کر رہی ہے بہت غلط کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کیا ہوا کیا ہوا، یہ تو عوام سے پوچھیں کیا ہوا۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، عوام کی تباہی ہو رہی ہے، لہٰذا اس پر کنٹرول کیا جائے۔ مہنگائی کی عمران خان کے دور میں بہت کم تھی، اس کے بعد جب نون لیگ گئی بہت زیادہ ہو گئی، اس کے بعد بڑھتی گئی، یہ کم نہیں ہے۔ حکومت کے کہہ رہے ہیں یہ سراسر غلط کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا، انہیں کیا پتا کہ غریب آدمی کس طرح گزارا ہے۔ ہو گیا گھی ہو گیا، چینی ہو گئی، ہر چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ غریب انسان کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اور چینی جو 90 روپے کلو بک رہی تھی اس وقت وہ 180 روپے کلو بک رہی ہے۔ بجلی کے بل دیکھ لیں، 100 گنا سے بھی زیادہ، 200-300 گنا بڑھ گئے ہیں، اور باقی بھی اشیاء خورد و نوش جتنی بھی ہیں سب بڑھ گئی ہیں۔ غریب آدمی کے لیے نوالا لینا مشکل ہو گیا ہے، اور تو کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے گورنمنٹ۔ کیا ہوا، خودکشیاں ہو رہی ہیں تو کیا ہوا، عوام پاکستان سے باہر جا رہی ہے تو کہتے ہیں کیا ہوا۔ مطلب اتنے گمبھیر مسائل ہیں وہ سمجھ جو ہے نا قحط کی زد میں ہے۔ صرف بجلی کا بل بھرنے کے لیے لوگوں کے پاس گنجائش نہیں ہے، کھائیں کہاں سے، پہنے کہاں سے، بچوں کو اسکول چھڑا دیے گئے ہیں، اپنے بچیاں جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا صرف کھلونے تک نہیں لے سکتی، کیا کریں، کہاں کریں، کہاں جائیں، چھوڑ ہو گیا۔ بل بھرنے کے بعد پورا گھر خالی ہو جاتا ہے، کسی نے اپنی بچی کی جو ہے نا زیورات بھیج دیے، کسی نے کچھ بھیج دیا، صرف بل ادا کیا اور اس کے بعد باقی کچھ نہیں بچا، اور گھر میں پھر گھر کے سامان بیچنا شروع کر دیا۔ دوسرا بل آنے سے لوگوں کی شروع ہو گیا اور اربوں انہوں نے لوٹ کے پھر وہ باہر چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کسی نے پوچھے نہیں بھائی اتنے تم نے کھا گئے وہ کہاں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں، ان کو آرام سے بھیج دیا ہے، جاؤ تم ادھر بھی عیاشی کرو، ادھر آؤ تو عیاشی کرو، جب اقتدار اور جب الیکشن آئے گا الیکشن لڑو اور عیش کرو، موجیں کرو، لوٹو اور پھر جاؤ۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نگران بیچارہ یہ تو ڈکٹیشن لینے والے ہیں، ان کو تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، اسے کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ وہ تو ایک جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، اسے یہی پتا ہے کہ میرا تو بات چل رہا ہے، اس لیے وہ کہتے تو کیا ہوا، کیا ہونا کہے تو کیا کہے، اس لیے اس کو ہم کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ اصل قصوروار جو ہے نا یہ ٹولہ ہے PDM کا، اور یہ جو نواز شریف گروپ ہے، زرداری گروپ ہے، یہ ابھی تک ایک زرداری کا ایک MP ایک منسٹر چھوٹا سا 60 ارب روپے میں پکڑا گیا ہے، پھر وہ زرداری آ گیا واپس، اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ اس کو پھر معاف کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے بندے کو صدر بنا رہے ہیں، صدر راج ہو رہا ہے، پھر صدر راج آئے گا تو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ جہاں کوئی فیکٹری لگانا مشکل ہو گیا ہے، سارے لوگ یہاں سے فیکٹریاں لے کے کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، وہ کسی چھوٹے کو مزدور کہاں جائے، جو روزانہ اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا تھا وہ کہاں سے لے۔ اب نہ آٹا ملتا ہے، نہ چینی ملتی ہے، نہ دال ملتی ہے،
اور دالیں بھی اتنی مہنگی ہیں، اور وہ بھی آسمان ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تم میری ذکر سے اعراض کرو گے، ذکر کو چھوڑ دو گے، تو تمہاری میں معیشت تباہ کر دوں گا. اور وہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے گناہ سے معافی مانگے، کیونکہ وہ کچھ اس کے لیے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، وہ آپ سنیں. فرق قائم ہے ربط ملت سے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. ہمارے ملک کا نظام جو صحیح نہیں چل رہا، ترقی نہیں کر رہا، عوام بے یار و مددگار ہو چکی ہے، بھوک سے تڑپ رہی ہے. تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کے حکمرانوں پر ڈائیورشن لگی ہوئی ہے. جس طرح بے یار و مددگار ہو چکی ہے، بھوک سے تڑپ رہی ہے. تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک پر، ہمارے ملک کے حکمرانوں پر ڈائیورشن لگی ہوئی ہے. جس طرف وہ ڈائیورشن ہوتی ہے اسی طرف وہ کام کرتے ہیں. تو لہذا اس کے لیے عوام کی رائے بھی ہے، اور سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. یہ ملک ایسے نہیں آیا تھا، یہ بہت سی قربانیاں اس نے دی تھیں اور یہ تب حاصل ہوا تھا. تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا، اور وہی خدا ہے جو اس کو بچائے رکھے ہوئے ہے. باقی چلانے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم متحد ہو کر اپنی عوام، اپنے ملک کی بہتری، سلامتی اور ترقی کے لیے مل بیٹھ کر سوچیں. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. نذیر احمد گل.